رمضان. یہاں پہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں، رمضان شریف کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو اسی سلسلہ میں کہ رمضان المبارک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو حدیث مبارکہ اس سلسلہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رمضان کی فضیلت خود قرآن مقدس بھی بیان کر رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. اور قرآن مقدس خود ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ جس جگہ پہ اس کا نزول ہوا، جس مہینے میں اس کا نزول ہوا، اس جگہ کو اس نے فیض بخش دیا ہے، اس کو نور بخش دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی برکتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے استفسار کیا، حکمتیں سکھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف معمول یہ کام کیا ہے، میرے آقا ہمیں اس کی حکمت تو عطا فرمائے، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبریل امین دعا مانگ رہے تھے. جناب جبریل امین تشریف لائے تھے، وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، وہ انسان جس کو اپنی زندگی میں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے استفادہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے رحمت سے دوری ہو. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جناب جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے اور اس کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھ سکے، تو ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور اس کے لیے بھی رحمت الہی سے دوری ہو اور ہلاکت ہو. تو میں نے آمین کہا. جب تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے، اپنی زندگی میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا استحقاق نہ پا سکے، جنت کا مستحق نہ بن سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے، تو ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو اور ایسے بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو جب انہوں نے دعا کی تو میں نے آمین کہا. اب یہاں یہ تینوں پہلو انتہائی محتم بشان ہیں. ماہ رمضان کا تقدس وہ بھی بیان ہو گیا، درود پاک کی اہمیت بھی بیان ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی اس حدیث پاک کے اندر بیان کر دیا گیا. اس حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں بودن لفلاں، کہ اس بندے کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے. تو جو بندہ رحمت الہی سے دور ہو جائے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی شومی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے. تو جن کے اوپر اللہ کریم مہربان ہوتا ہے تو رحمتوں کے قافلے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے رحمت ان سے روٹ جاتی ہے. تو ماہ رمضان کے تقدس کا خیال نہ رکھنے والے لوگ سن لیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، اور جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی تو پھر چاہے آپ کے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں، پھر آپ کے پاس مال و دولت ہو، بے شک آپ کے پاس یہ باقی تو جواہر کے گنجے شائگان ہوں، آپ کے پاس دنیا جہان کی متاع موجود ہو، دولت موجود ہو، تو وہ ساری چیزیں پرے کاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. بندہ مومن کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کی رحمت کا حصول ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
کہ میری رحمتیں تو نیکوکاروں کے قریب رہتی ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس انسان نے ایمان کے ساتھ پہلی شرط، احتساب کے ساتھ دوسری شرط، روزہ رکھا ماہ رمضان کا، جس آدمی نے ایمان اور احتساب کا لحاظ رکھتے ہوئے ان دونوں شرطوں کے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھا، تو اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندہ مومن جس کو یہ اس کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اگر دامن کی آلودگی لے کے جائے گا تو کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ مالک کے حضور جس کی نعمتیں کھاتا رہا، جس کے دسترخوان سے صبح و شام متلذذ ہوتا رہا، جس نے اس کے اپنے بندے کے سامنے نعمتوں کی جو ہے وہ ایک طویل قطار لگائی ہوئی ہے، ایک تسلسل قائم رکھا ہوا ہے، اس کی نعمتیں کھا کے پھر جب بندہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہو اور دامن پہ آلودگی ہو، دامن پہ گناہوں کا داغ ہو، تو کتنی ندامت ہوگی۔ تو اس دامن کو دھونے کے لیے اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ خوبصورت نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کی جو ہے وہ اپنی کیفیات کو دیکھنا ہے، اپنی آبزرویشن دیکھنی ہے، اپنے آپ کو ملاحظہ کرنا ہے کہ میری آنکھ اس وقت کیا دیکھ رہی ہے، میرا ہاتھ اس وقت کس طرف بڑھ رہا ہے، میرے قدم اس وقت کس چیز کی طرف اٹھ رہے ہیں، خیر کی طرف یا شر کی طرف۔ میں جو روزی کما رہا ہوں اس میں کہیں ملاوٹ تو نہیں، میں کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر اللہ کریم کا کرم برسے گا، اور اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ سرفرازی نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیں۔ رمضان